آج بنگلہ دیش تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے ایک معقول منزل ہے جس کا جی ڈی پی فیکس $1,900 کے ساتھ ہے، اور اسی طرح اس نے خطے کے کچھ بڑے کھلاڑیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے بنگلہ دیش کو جی ڈی پی کے لحاظ سے دنیا کی 40ویں بڑی معیشت اور قوتی خرید کے لحاظ سے 32ویں نمبر پر رکھا ہے۔ آخر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے آخرکار اپنا راستہ بنا کر بہت آگے آ گیا ہے، اور آج بھی اس وبائی دنیا کے بعد اس کے پاس اچھے موقع موجود ہیں۔ الفا ویوز دیکھنے والے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل الفا ویوز کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ برابر آپ کو ملتی رہے۔ یہ بنگلہ دیش ہے، وہ ملک جسے کبھی ٹوکری کا کیس کہا جاتا تھا، اب جنوبی ایشیا میں تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ صرف یہ نہیں، یہ خطے کے کچھ بڑے کھلاڑیوں سے بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس ملک نے گزشتہ دہائیوں میں بے مثال ترقی دیکھی ہے۔ پچھلے 11 سالوں میں 7 کی اوس معاشی ترقی کے ساتھ اس کا جی ڈی پی 2009 میں 100 بلین سے بڑھ کر 2019 میں تقریباً $303 بلین ہو گیا ہے۔ یہ 10 سالوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہے۔ تو بنگلہ دیش کی معیشت اتنی تیزی سے کیسے بڑھ رہی ہے، اور کیا یہ اگلی ایشیائی ٹائیگر اکانومی ہے؟ چلیں آج اس کا پتہ کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی تاریخ انتہائی تلخ ہے۔ 1971 میں انہیں بہت جدوجہد کے بعد آزادی ملی، پھر بھی چیزیں اتنی اچھی نہیں تھیں۔ آزادی کے بعد حکومت اپنے شہریوں کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، اور حالات کو مزید خراب کیا 1974 میں آنے والے قحط نے۔ کچھ اندازوں کے مطابق اس قحط نے تقریباً 1.5 ملین جانوں کو نگل لیا تھا۔ اس کے علاوہ سیاسی عدم استحکام اور فوجی بغاوتیں معاشی ترقی کو مزید خراب کرتی رہیں۔ صنعتی ترقی بھی بہت سست روی کا شکار تھی، اور اس کی کئی وجوہات تھیں۔ جنگ آزادی جس نے نقل و حمل کے تمام نظام کو معذور کر دیا تھا، سینکڑوں سڑکیں اور ریلوے پل تباہ ہو گئے تھے یا تباہ کر دیے گئے تھے، اور رولنگ سٹاک ناکافی اور ناقص تھا۔ اب اگرچہ بنگلہ دیش کے پاس بہت زیادہ افرادی قوت تھی اور زیر تربیت اور کم تنخواہ پر کام کرنے والے مزدوروں کے وسیع ذخائر بڑے پیمانے پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ حکومت نے سوشلسٹ پالیسیاں نافذ کی، جس کے تحت انہوں نے زیادہ تر صنعتی شعبے کو قومی شکل دی، جس کے نتیجے میں ناکامی اور معاشی جمود پیدا ہوا۔ لہٰذا اچھی پیداوار اور کارکردگی حاصل کرنے کے لیے حکومت نے آہستہ آہستہ معیشت میں نجی شعبے کی شرکت کو زیادہ سے زیادہ گنجائش دینا شروع کی۔ بہت سے سرکاری اداروں جیسے بینکنگ، ٹیلی کمیونیکیشن، ایوییشن اور کچھ دیگر کی نجکاری کی گئی، لیکن سب کے درمیان ایک خاص صنعت ایسی بھی تھی جس نے بنگلہ دیش کی معیشت کو بڑے پیمانے پر ترقی دی۔ جی ہاں، یہ گارمنٹس انڈسٹری تھی۔ اگر آپ کپڑے خریدنے کے لیے دنیا کی بہترین شاپنگ والی جگہوں پر جاتے ہیں تو اس بات کے زیادہ امکانات ہیں کہ آپ وہاں پر بنگلہ دیش کی بنی ہوئی گارمنٹس خرید رہے ہیں۔ ریڈی میڈ گارمنٹس بنانے والا یہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ یہ ان کی برآمد کی اہم چیز ہے، جو ان کی کل برآمدات کا 84% ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش میں مزدوروں کی ایک بڑی تعداد ہے، جو اسے دنیا کا 8واں بڑا ملک بناتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کم ہنرمند مزدوروں سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہیں تاکہ لیبر کی برآمدی صنعتوں میں صلاحیت کو پیدا کریں۔ یہ وہی اصول ہے جس کی پیروی بیشتر ایشیائی ممالک اپنے صنعتی سیکٹر کے لیے اور خاص طور پر مینوفیکچرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج ملک میں گارمنٹس انڈسٹری 4 لاکھ مزدوروں کو براہ راست اور تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو بالواسطہ روزگار فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس صنعت میں 88% خواتین مزدور ورکر ہیں۔ اس کا ملک میں خواتین کو بااختیار بنانے پر ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک کی گارمنٹس انڈسٹری بہت سے مغربی ممالک میں کسٹم فری رسائی سے مستفید ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے غیر
ملکی ممالک کم سے کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے برآمدی ڈیوٹی ہٹا دیتے ہیں۔ ان سے ان کی مصنوعات کو زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بنگلہ دیش کی معیشت کا ایک اور اہم ستون ترسیلات زر ہے۔ ترسیلات زر وہ رقم ہے جو دوسرے ممالک میں کام کرنے والے مزدور اپنے گھر بھیجتے ہیں۔ 2019 میں تقریباً 10 ملین تارکین وطن نے بنگلہ دیش میں تقریباً 18 بلین امریکی ڈالر بھیجے۔ یہ ان کی کل جی ڈی پی کا تقریباً 7% ہے۔ اس سے معیشت میں غیر ملکی کرنسی کا مسلسل بہاؤ پیدا ہوتا ہے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ جن گھروں میں کوئی ایک رکن بیرون ملک کام کر رہا ہے، ان کی بچت اور آمدنی زیادہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ان کی آمدنی اور بچت عام گھرانوں کے مقابلے میں نارملی 82% اور زیادہ سے زیادہ 107% ہے۔ تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ ترسیلات زر نے بنگلہ دیش کی معیشت پر مثبت اثرات مرتب کیے ہیں۔ اب جیسا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر چیز کے اچھے اور برے پہلو ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم سب سے زیادہ اس بات پر متفق ہیں کہ بنگلہ دیش نے مختصر عرصے میں اچھی معاشی ترقی حاصل کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہی فارمولہ وہ جو استعمال کرتے آ رہے ہیں مستقبل میں مفید ثابت ہوں گے۔ بہت سے لوگوں نے حکومت کو گارمنٹس انڈسٹری پر انحصار کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ ایک پینڈیمک جیسی صورتحال میں جہاں کپڑوں کی مانگ کم ہے، اس سے نہ صرف گارمنٹس انڈسٹری بلکہ ان کی پوری معیشت پر بھی اثر پڑے گا۔ بس یہ نہیں کہ ترقی یافتہ ممالک تک ان کی ڈیوٹی فری رسائی جلد ختم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بنگلہ دیش کم ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے، لہٰذا انہیں کسی دوسرے ملک کی طرح ڈیوٹی ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ آٹومیشن کی وجہ سے گارمنٹ سیکٹر میں بہت سی ملازمتیں خطرے میں ہیں۔ کچھ اندازوں سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے برسوں میں گارمنٹس انڈسٹری میں تقریباً 60% روزگار ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس صنعت میں کام کرنے والے افراد کو کم تنخواہ دی جاتی ہے اور غیر محفوظ حالات میں کام کروایا جاتا ہے۔ لہٰذا بنگلہ دیش کو اپنے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو زیادہ آمدنی والی نوکریوں میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معاشی ترقی کو برقرار رکھا جا سکے۔ یہ ہو تو رہا ہے، لیکن بہت سست رفتار سے۔ دوا سازی اور ہائی ٹیک کی صنعتیں ترقی کر رہی ہیں۔ ایک طرف ترسیلات زر کو کھپت اور سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جو مال اور خدمات کی مانگ کو مزید متحرک کرنے کے ساتھ ساتھ مالی ترقی میں بھی معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف یہ وصول کنندگان پر انحصار پیدا کرتا ہے اور حقیقی زر مبادلہ کی شرح کو بڑھا سکتا ہے۔ اس سے ملکی پیداوار اور برآمد پر منفی اثر پڑتا ہے۔ تو ترسیلات زر پر زیادہ انحصار بھی معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے اچھا آپشن نہیں ہے۔ ان تمام چیلنجوں کا براہ راست اثر ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری پر پڑتا ہے۔ پچھلے سال ایف ڈی آئی 20% پر آ گئی تھی، جو کسی بھی ترقی پذیر ملک کے لیے بہت ہی برا ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو ملک کو درپیش ہے، وہ ہے قدرتی آفات۔ اس سے خاص طور پر اس ملک کی زراعت اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ورلڈ بینک کا اندازہ ہے کہ بنگلہ دیش قدرتی آفات سے متغیر ہونے کی وجہ سے انفراسٹرکچر بنانے کے لیے دنیا کی مہنگی ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے یہ بہت بڑی لاگت کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ ان کی جی ڈی پی کا 2.2% ہے، اور یہ قیمت مستقبل میں سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح کے لحاظ سے اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ لہٰذا چیزوں کو ترتیب دینے کے لیے سب سے پہلے بنگلہ دیش کو کاروبار میں اپنی پالیسیاں بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ بزنس انڈیکس میں آسانی کے لحاظ سے آج بنگلہ دیش 168 میں سے 90 نمبر پر ہے۔ یہ تعداد خاص طور پر بنگلہ دیش جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے اتنی بڑی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ انہیں اپنے انفراسٹرکچر پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو تعمیراتی شعبے میں مزید ملازمتیں پیدا کرنے اور ملک میں بڑھتی ہوئی صنعتوں کو اچھی مدد فراہم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگی۔ یہ چیزیں غیر ملکی کمپنیوں کو سرمایہ کاری میں راغب کرتی ہیں اور اس سے ملک کو اعلیٰ درجے کی
مینوفیکچرنگ کی طرف بڑھنے میں مدد مل سکتی ہے، لہٰذا یہ گارمنٹس انڈسٹری کو بھی مزید پروان چڑھانے میں مدد کرے گا۔ اب ان تمام مسائل کے باوجود آج بنگلہ دیش تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے ایک معقول منزل ہے، جس کا جی ڈی پی فی کس $1,900 کے ساتھ ہے، اور اسی طرح اس نے خطے کے کچھ بڑے کھلاڑیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے بنگلہ دیش کو جی ڈی پی کے لحاظ سے دنیا کی 40ویں بڑی معیشت اور قوتی خرید کے لحاظ سے 32ویں نمبر پر رکھا ہے۔ آخر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے آخرکار اپنا راستہ بنا کر بہت آگے آ گیا ہے، اور آج بھی اس وبائی دنیا کے بعد اس کے پاس اچھے موقع موجود ہیں۔ لہٰذا ہم واقعی اس دہائی کے اختتام تک کچھ قابل ذکر ترقی کی توقع کر سکتے ہیں۔ پھر بھی بہتر ہے کہ آپ سے پوچھیں کہ آپ اس ملک کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کیا بنگلہ دیش کی معیشت اگلی ایشین ٹائیگر ہوگی؟ آپ ہمیں اپنے کمنٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور نئے آنے والوں سے پھر گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔